بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ گرامی قدر سامعین اعظام، یہ خاکسار جو آپ سے مخاطب ہے آپ کے سامنے کچھ عرض کر رہا ہے۔ یہ جنوبی ہند کے مشہور و معروف تعلیمی و تربیتی ادارہ دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد سے منسلک ہے۔ درس و تدریس کی ذمہ داری اس خاکسار کے ساتھ ہے۔ درس و تدریس کے ساتھ 2008 عیسوی مطابق 1429 ہجری سے تاحال جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے اردو بیان اور عربی خطبے کی بھی ذمہ داری ہمارے سر ہے۔ جامعہ کے منتظمین نے، جامعہ کے ذمہ داروں نے یہ ذمہ داری سپرد کی ہے۔ 2008 عیسوی سے تاحال اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات سے عرض یہ کرنا ہے کہ شاید ہی کوئی جمعہ ایسا ہوگا جس دن کچھ نہ کچھ اعلان نہ ہوتا ہو۔ تقریباً اوسط اگر نکالا جائے تو تقریباً ہر ہی جمعے کو کچھ نہ کچھ اعلان ہوتا ہے، اور وہ اعلان عموماً ان حضرات کے لیے ہوتا ہے جو ہمارے جاننے والے ہیں یا انجانے ہیں، یا طلباء اور اساتذہ کے جاننے والے ہیں، یا اسی طریقے سے ہندوستان کی بڑی شخصیات ہیں، اہل علم و فضل ہیں، ان کی وفات کے بعد ان کی مغفرت کے لیے، دعائے مغفرت کے لیے ہم اعلان کرتے ہیں، اور مصلی امام سب مل کر ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ان حضرات کے لیے بھی دعائیں ہوتی ہیں جو حضرات بیمار ہیں اور جنہوں نے گزارش کی ہے۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں، موبائل پر میسج بھیجتے ہیں، فون کرتے ہیں کہ مولانا ذرا دعا کرائیے فلاں آدمی کی مغفرت کے لیے، فلاں آدمی کی صحت یابی کے لیے۔ اور بسا اوقات ہم سے کہا نہیں جاتا ہے، لیکن ہمیں وہ اطلاع ملتی ہے، ہم خود اپنے ثواب دید پر ان حضرات کے لیے دعائیں کرتے ہیں، خواہ وہ ہم سے متعلق ہوں یا متعلق نہ ہوں۔ کل کی بات ہے، یعنی جمعے کے دن 8 شوال 1442 ہجری مطابق 21 مئی 2021 عیسوی کو ہم نے اپنے معمول کے مطابق جمعے کی نماز کے بعد متعدد افراد کے لیے دعائے مغفرت کا اعلان کیا، اور متعدد افراد کے لیے دعائے صحت کی بھی درخواست کی، شفایابی کی بھی درخواست کی۔ مصلیوں نے دعائیں کی۔ جن افراد کے لیے ہم نے دعا کا اعلان کیا ان میں نمونہ سلف، فدائے ختم نبوت، عاشق قرآن و سنت، عالم بعمل، قائد قوم و ملت، محدث و مفسر، امیر الہند جمعیت علماء ہند کے صدر علی باوقار حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری علیہ الرحمہ کے لیے بھی میں نے اعلان کیا، جو دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث، کارگزار محتمم ہیں، یا یہ کہا جائے کہ تھے۔ ہم نے اعلان کیا ہے دعائے صحت کے لیے، اور یہ اعلان تقریباً 1:45 یعنی 1:45 بجے یہ اعلان کیا گیا۔ جو ہی نماز سے فارغ ہوئے اور سب لوگ مسجد سے نکلے، میں بھی اپنے گھر آیا تو ایک آدمی نے میسج کیا، اور یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت قاری صاحب علیہ الرحمہ، یعنی حضرت مولانا سید محمد عثمان صاحب منصور پوری علیہ الرحمہ تقریباً 1:15 بجے 1:15 1:15 بجے عین جمعہ کی نماز کے وقت اللہ کو پیارے ہو گئے اور اپنی جان آفریقہ سپرد کر دی۔ یقیناً جیسے یہ خبر آئی انا للہ و انا الیہ راجعون ہم نے پڑھا، اور بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمیشہ تقدیر تدبیر پر غالب آیا کرتی ہے۔ اس پر تو ہمارا ایمان ہے، ایک مسلمان کا، صاحب ایمان کا ایمان ہے کہ ہمیشہ تقدیر تدبیر پر غالب آیا کرتی ہے۔ ہم اس دنیا میں ہیں، دنیا دارالاسباب ہے، ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، علاج و معالجہ کرانا ہے، یہ سب تو ذمہ داری ہے ہماری، لیکن غالب ہمیشہ تقدیر آتی ہے۔
قاری صاحب کے لیے دعا کی ہم نے، خاص طور پر دعا کا اعلان کیا اور دعا کی، لیکن اللہ کو جو منظور تھا وہ ہو چکا تھا، ہمیں اور آپ کو اس کی اطلاع نہیں تھی، یعنی ہمارے مصلیوں کو اس کی اطلاع نہیں تھی، اس لیے سبوں نے قاری صاحب کی صحت کے لیے دعا کی، لیکن معلوم ہوا کہ اس سے پہلے ہی آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قاری صاحب سے ہمارے بھی کچھ تعلقات تھے، چند ملاقاتیں تھیں۔ جیسے ہی ان کی وفات کی خبر معلوم ہوئی، ان کی ساری تصویر کہا جائے یا ان کی زندگی کے جو نشیب و فراز ہیں، ان کی امتیازی اوصاف ہیں، اس کا ایک آئینہ ہمارے سامنے آ گیا۔ میں نے سوچا کہ میں نے ان کی زندگی میں جو نمایاں اوصاف دیکھے ہیں ان اوصاف کو بیان کروں، تاکہ ہمیں اور آپ کو بھی ان اوصاف کو اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ہم بھی ایک کار خیر میں ایک اچھے انسان بننے کی ہم بھی کوشش کریں۔ یقیناً حضرت مولانا امیر الہند قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری علیہ الرحمہ بہت ساری خوبیوں کے حامل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری امتیازی خوبیاں انہیں عنایت فرمائی تھی۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی جو قدرت نے انہیں عنایت فرمائی تھی کہ ظاہری حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے خوب سے خوب دیا تھا۔ ظاہری حسن و جمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے دیگر نعمتوں کی طرح۔ آپ کی ایک بڑی خوبی یہ تھی جو ہم نے دیکھا کہ آپ انتہائی نفیس طبیعت کے حامل تھے، انتہائی نفاست پسند تھے، اور آپ کو دیکھ کر نفاست ٹپکتی تھی، نفاست محسوس ہوتی تھی، انتہائی نفیس طبیعت کے حامل تھے۔ اسی طرح آپ کا ایک دوسرا وصف یہ کہ آپ انتہائی متواضع اور منکسر المزاج تھے، تواضع اور انکساری کا پیکر تھے آپ، انتہا درجے کے منکسر مزاج اور متواضع تھے۔ تیسری خوبی جو میں نے آپ میں دیکھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کے ساتھ ساتھ تربیت کا خاص ملکہ عنایت فرمایا تھا، یعنی آپ معلم کے ساتھ ساتھ بہترین مربی بھی آپ تھے، جس کا مشاہدہ ہم آپ کے صاحبزادگان میں کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا سلمان منصور پوری اور حضرت مولانا عفان منصور پوری دامت برکاتہم کو دیکھ کر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ان کے والد محترم نے اور والدہ نے ان کی تربیت کیسی کی ہے۔ علم ایک الگ چیز ہے اور تربیت کا ملکہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین معلم بھی بنایا تھا اور بہترین مربی بھی بنایا تھا۔ آپ کی ایک چوتھی خوبی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتظامی امور کی بھی اچھی صلاحیت عنایت فرمائی تھی۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے کارگزار محتمم تھے، جمعیت علماء ہند کے صدر تھے، امیر الہند کے باوقار عہدے کی ذمہ داری آپ کے سر تھی۔ یقیناً ان تمام عہدوں پر آپ نے جو بہتر انداز میں منتظم ہونے کا ثبوت دیا، اور انتظامی امور کی جو صلاحیتیں آپ کی تھی وہ ان معاملات میں، ان کے پروگراموں میں، ان کے جلسے جلوس میں اور ان کی دیگر امور میں وہ صلاحیت آپ کی جھلک کر سامنے آئی اور لوگ اس سے واقف ہوئے۔ ایک پانچویں خوبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دی تھی کہ تحریک ختم نبوت، تحریک ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے آپ نے اچھا کام کیا، اور یقیناً ایک ایسا کام ہے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے کا، مغفرت کا درجات عالیہ میں پہنچانے کے لیے بہانا چاہیے۔ تحریک ختم نبوت کی جو ذمہ داری آپ کے سر تھی اور آپ نے جو ذمہ داری نبھائی اور اس کے ذریعے جو کام ہوا، یقیناً آپ کی بخشائش کے لیے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ وہ چیز کافی ہوگی۔ چھٹی خوبی آپ کی یہ تھی کہ آپ ایک اچھے معلم تھے، دارالعلوم دیوبند کے ممتاز مدرسین میں، ممتاز اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو اوصاف ہم نے آپ کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی سوانح حیات میں ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا۔ ہماری جو ملاقاتیں ہوئی اس میں ہم نے اس چیز کو پڑھا، اس چیز کو جانا۔ ہم یہی دعا کریں گے کہ قاری صاحب کے جو اخلاق حمیدہ ہیں، جو اوصاف حسنہ ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان اوصاف کی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
ہم حضرت کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سیئات پر پردہ ڈال دے، اعلیٰ علیین میں جگہ دے، جنت الفردوس میں جگہ دے، عالم برزخ کو جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری اللہ تعالیٰ ان کے لیے بنا دے۔ اور جو پسماندگان ہیں، خواہ وہ حضرت کے صاحبزادگان ہوں، اہلیہ محترمہ ہوں، حضرت کی صاحبزادیاں ہوں، جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ اسی طرح حضرت کے جو منتسبین ہیں، شاگرد ہیں، دوست و احباب ہیں، اہل تعلق ہیں، اللہ سب کو صبر کی توفیق دے۔ حضرت قاری صاحب کے جانے کی وجہ سے جو ادارے کا کہا جائے خسارہ ہے، نقصان ہے، اور ملت ایک یتیم سی ہو گئی ہے، اس لیے کہ اکابر کے جانے کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نعم البدل ہم سب کو عنایت فرمائے۔ اخیر میں شعر کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے، کروٹ کروٹ امن و سکون دے، اللہ تعالیٰ علیین میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ درازی عمر اللہ تعالیٰ دے، ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ کار خیر کی توفیق کے ساتھ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔